السلام علیکم، میں مولانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ بہت ہی اعلیٰ پایا کے عالم دین ہیں، جن کا سکہ جو ہے وہ ہر طرف چلتا ہے، اور وہ ہمیشہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں کو ملتے ہیں اور انہیں اپنے انداز، اپنے طریقے، اپنے میتھڈ سے دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت دفعہ یعنی زیادہ دفعہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو میں ان کی آپ کو تقریر یا سپیچ سنانے جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک گردوارے کے قریب گردوارے میں سکھوں کو خطاب کیا ہے، ان کے ساتھ گپیں بھی لگائیں، باتیں بھی کی، ہنسی مذاق بھی کیا، لیکن باتوں ہی باتوں میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے تعریف کی اور ان کی والدہ ماجدہ کی وفات کا واقعہ سنایا اور سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سنا کے ان کو اپنی طرح مدعو کیا، اٹیچ کیا، دین کا پیغام دیا، وہ بہت کمال ہے۔ ایسا انسان ہونا چاہیے جو بجائے لڑائی جھگڑے کے پیار اور محبت سے مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور خلق کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ ان میں سے اس وقت جو ایک بہترین داعی اور عالم ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ بیان جو انہوں نے سکھوں کے ساتھ گفتگو کی، ساری بات کی، وہ آپ سنیں اور پوری سنیں، کوشش کریں، دیکھیں کہ کس انداز سے وہ ان میں گھل مل گئے اور انہوں نے اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنائی۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ پھر واہ، سناؤ سناؤ۔ اور لگا دو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، خوش کیتا جی۔ مینوں سمجھ تو کوئی نہیں آیا پر دل خوش ہو گیا۔ آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ ایتھے رکھ لے اور سر وچ دے لیا۔ اے سٹائل رات نو نماز پڑھتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور مینوں کوئی شکایت، اس تو میرا دل ٹوٹے ہوئے کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا، چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ میں 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے، آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں، آپ کے پاس زندگی کی ایسیسریز ہم سے زیادہ، لیکن زندگی کو بہت مشکل۔ میرے ماموں انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے، بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ بنا گیا۔ میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ماموں کو تھوڑا ٹائم دو، جب پتر میں ویل ہے، پتر میں ویل پڑی۔ 82 سے لے کر 2000 تک، 2000 میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا، پتر میں آ کے مل گیا۔ تو میں گیا تو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے، کہنے کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے، ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس ایک باتھ روم۔ کہنے گیا ایک ہے 6 بیڈ روم میں، میری ساری اولاد میں نے چھڑ کے چلی گئی، سر میں اس پیسے نو کی کرا، اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے تے دے دیتی ہے، پچھو میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے، کوئی لینا لئی کوئی نہیں۔ میری مامی بولی پتر یہ ملک ویکھن دینے رہن دینے،
میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہاں سے آپ ڈالر 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 ڈالر، اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر لے اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے، کوئی کام نہ پوچھے، صرف زیارت، تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے، تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں، مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے، ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز، اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت، اس میں عشاء کی نماز۔ تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا، آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز میں، ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا۔ سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز، تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ، اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے، تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے، تو اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا، نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانیوں نے پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر۔ سال کتنے گزر گئے؟ 56 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے، آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے، اپریل دا مہینہ، شدید گرم، اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے، صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سر وی ننگا، اور سخت کالے پہاڑ، آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ چرا پہ سر وچ دے لیا۔ اے سٹائل ہوندا ہے چھوٹے بچے دا، جس لیے اس لمبا رونا ہوئے پھر وہ اپنے گوڈے چاہ کے تے متھا گوڈیاں تے رکھ کے روندا ہے۔ 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی، اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہا کے نکلے ہو، سارا وہ جڑا کپڑا آئی سارا پانی ہو، اب دا سینے تے سارا پانی، کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے۔ اور میں اس جگہ نو آپ ویکھ ہے اتنے 2 بندے نہیں رہ سکتے، پہاڑ ہے این کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ۔ آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے گل گزارا، سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار، وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے، اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری، اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا۔ آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی ہوتی، اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کے بھی وزٹ کیے، اس میں ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، سب مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی، وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو انہوں آکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کو پڑھیا نہیں جانتا، ویسے بول رہے ہیں اور میرے کو پڑھیا نہیں جانتا۔ تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔
تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا پکو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے۔ کہا وہ ناراض ہیں اس سے؟ کہا جی ناراض ہیں۔ تو آپ نے پیغام دے گا، وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے، ان کا نام تھا علقمہ، جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہا یا رسول اللہ میں آگے۔ فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں میں پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت، بس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا، چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے کہ نہ لگاؤ، نہ جلاؤ؟ کہا ہاں اتنا تو میرا